بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے صلوات جملہ مومنین و مومنات مرحومین انہاں دی مغفرت واسطے جناب محترم حاجی شیخ انور حیدری صاحب ولد شیخ محمد شریف صاحب اور انہاں دی اہلیہ انہاں دی بخشش مغفرت بلندی درجات حصول شفاعت محمد و آل محمد حصول مقام جنت الفردوس واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم جتنے مریض مومنین ہیں سب دی شفا یابی واسطے بالخصوص حاجی شیخ ارشد علی صاحب کی صحت یابی واسطے جو دعا لے کے آئے ہو قبولیت دعا واسطے جو بے اولاد بیٹھے حصول اولاد نرینہ واسطے بالخصوص سلیمان حیدر صاحب کی اولاد نرینہ واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد سب مومنین حاضرین مجلس عزا انہاں دے مرحومین دی مغفرت واسطے اولاداں دی سلامتی واسطے دین آل محمد سے ثابت قدمی واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے با آواز بلند صلوات سارے مل کے ایک تو فون بند کر چھوڑو توڑی مہربانی ہے دوسرا متوجہ ہو کے صلوات پڑھو تاکہ میں آغاز کر رہا ہوں بسم اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ثم الصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة المظلومة المحرومة عن ميراث أبيها التي قالت على قبر أبيها يا أبت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليا عزت علی سین دے اوکھے وین درد بھرے وین عربی زبان پڑھے کچھ سمجھ گئے ہو کچھ نہیں سمجھے اتنا نسینا آج 28 سفر زہرا یتیم ہوئی بسم اللہ اللہ دی کائنات زہرا او مستور جن دے دروازے تے فرشتے اجازت منگنے آن 28 سفر دنیے زہرا دی چولی نبی دا سر سن لگے لازمی پڑھ دو نا کرنا تھے آواز آئیے دروازے تھے کوئی بولے آل نبی اجازت دے ہو میں اللہ دے نبی نو ملنے مخدوم کونین فرمائے واپس ٹرواند میرے بابے دی طبیعت ناساز ہے آئے کر لو نبی کونین دا جنازہ پہ بڑھا دوسری مرتبہ آواز آئی آل رسول میں نبی نو ضرور ملنے بی بی فرمائے واپس نروان میرے بابا ملاقات دے قابل نہیں تریجی واری آواز آئی زہرا بولی تو کوئی نہیں اکھاں جو آنسو ڈھے پہ نبی دے چہرے تے بطول دے ہنجو آئے زہرا دے بابے دی آنکھ کھلی فرمائے میری بچڑی کہہ رو آئے
بابا کوئی آمن آلا تریجی واری پیا دے میں رکے نیا ول ول آواز نہیں دے پہلے زہرا رونی ہے ہن نبی رونے رو کے آدھن میں کی بدول بچڑی آمن آلا کہ نبی تو اجازت نہیں مندہ تڑے گھر دا احترام کیتا بابا کون ہے فرمائے ملک الموت اجازت دے سے اندر آسیا بابا لحظے دا مہمان جیلے نبی دنیا تو ٹر رہے زہرا یتیم ہوئی ہے لفظ سمجھ لگے تھوڑے مشکل لفظ ہے زمانے دا دستور ہے کوئی دھی یتیم ہوئے لوگ اپنی دھیاں ٹرے نے پرددار ہوئے گیا یتیم والی مستور نو تسلیاں نے دیا 30,000 دی آبادی آئی مدینے دی جڑے لے نبی ٹر رہے حقلی زہرا رو دی رہی ہے کوئی ایسا نہیں جڑا زہرا نو بابے دی تعزیت کرے ذہن تیار بیٹھے تو جملہ دینا تریجی اپنوی دیوار دروازے تے مکان آئیے لوگ تعزیت کرن آئے نہیں میں آکھا خالی ہاتھ نہیں کوئی تازیانے چاہی ودا کوئی تلوار چاہی ودا کہیں دے ہاتھ جبل دیو یاگ دے شولے آئیں کوئی لکڑیاں چاہی ودا اچھا بول کے آدھن یا علی باہرہ اے آواز علی بھی سنیے زہرا بھی سنیے خوز بے یدے علی دات پکڑے بطول فرمے دن یا علی تو سنونجو آمن علی توڑا احترام نہ کرے سے میں ویدیا میں محمد دی دیا میں بسم اللہ کروں دروازے تے آئیے زہرا باب محمد دے لہجے چ بولی میں دارین قربان کروں علی دی دھی بولے دیئے تو باب علی دے لہجے چ نبی دی دھی باب محمد دے لہجے ہولے ہولے آدھی اچھا نبو بسم اللہ کرو آج آوے ہائے نکلے دعا مانگ لگے قبولیت اوے لگے اچھا نبو نبی رکوے جھنکڑے کے آدھر زہرا علی نو باہر بھیج ورنہ گھر جلانے سا جڑے لے گھر جلاون دا نام آئے ہولے ہولے آدھیے میڈا گھر نہ جلاوے اندر میری آدھیاں بیٹھی گل دھمکی تائی نہیں مکی روایت دیئے زہرا دے لفظ نہ مکے دروازے تے آگ دے شولے بلند صرف شولے بلند نہیں ہوئے آمنا لے پیر کی ٹھوکر دروازے نو ماری جلو یا دروازہ زہرا دے پہلو تے آیا ساد مار کیا دیئے میں ایمن جلدی میریاں پسلیاں ترٹ گئیاں نہیں سمجھے تو وضاحت کرے نا دروازہ لکڑی دائی وچ لوہے دیا میں خائے لکڑی تا جل گئی آئی لوہے دیا میں سرخ ہو گئی
زد مار گیا دیو میں ایمان دروازہ ہٹا میرا پاسا زخمی لفظ اور خفیہ پڑھنا روایت آتی ہے لوگ علی دے گھر آئے توجہ کرے تو لفظ سمجھ آسے حالات رسین اے پتھران دی دیوار اے جلدہ ہویا دروازہ درمیان حسین دی زخمی اماں سمجھ نہیں آتی آوانا لے گزرے کچھو آئے میں تیجی پڑھتا ہوں چیڑے لے گزر دیا آواز لے کے آتی آئی لوگوں میرا محسن مارا گئے سلیم ابن قیس صحابی رسول مدینے آئے حضرت سلیمان محمدی کو لا کے پوچھ دے سلیمان میں تا مدینے دے باہر گیا ہویا دو گلہ پوچھنی انڈا سے دے سلیمان آدھر پوچھ کیا ہے سلیمان دے ایڈا صاحب میں سنے لوگ دارا دے دروازے تے بلدی ہوئی آگ لے کے گئے سلیمان آدھے سج سنے آدھے بھی سنے لوگاں زہرا دا گھر جلائے سلیمان آدھے سچ سنے سلیمان آدھے بھی سنے لوگ بغیر اجازت اندر داخل ہوئے سلیمان آدھے گل اتھے نہیں مکی جڑے لے میں پہنچا بطول دے گوشوارے زمین تے جھڑے ہوئے ہیں ایک روایت نہ پڑھا اے لفظ سمجھنا گوشوارہ کیویں جھڑیا گوشوارہ کنا دے زیور نو آدھے جندے کنڈے بند ہون دے عبداللہ بن مسعود صحابی رسول پوچھدائی حسن مولا کافی عرصے ڈھڑے ڈھپیا تسا مدینے دی اس گلی چناؤ گزر دے حسن آدھر میری مجبوری ہے آقا کیڑی مجبوری فرمینے اس گلی اس بندے دا گھر ہے جس میں نے سامنے میری ماں ماریا اوندا گھر نے داماد چھڑے ہوئے گوشوارے یاد آوے سیالہ الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات دعائے مالک بن نیاز رضادار کا تشریف فرماؤ منا قبول فرمائے جو دعا لے کے آئے ہو مالک مستجاب فرمائے ہر گھر خیر و برکت نزول فرمائے سب دے مرحومین دی مغفرت فرمائے بالخصوص حاجی شیخ انور حیدری صاحب والد شیخ محمد شریف صاحب اور انہاں دی اہلیہ مالک انہاں دی مغفرت فرمائے انہاں دی بخشش فرمائے جڑے مریض بیٹھے ہو مالک شفا یابی عطا فرمائے جڑے گھراں مریض چھوڑائے ہو مالک انہاں صحت عطا فرمائے بالخصوص حاجی شیخ ارشد علی صاحب نو مالک شفا یابی عطا فرمائے کریم اللہ جڑے بے اولاد بیٹھے صاحب اولاد فرمائے بالخصوص سلیمان حیدر نو مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے
جڑے تنگ دست بیٹھے مالک وسعت رزق عطا فرمائے، برکت کاروبار عطا فرمائے، حوادثات تو محفوظ فرمائے، اس ادارے دے معاملات صدقہ پاک نبی اور پاک حسن مولا دا و بالاخص صدقہ پاک سیدہ زہرا دا مالک انہاں دے معاملات آسان فرمائے، دشمنوں ناکام فرمائے، مکتب آل محمد دا تحفظ فرمائے، عزاداری سید الشہداء دا تحفظ فرمائے، مالک سب دیاں سوچیاں ہوئیاں دعائیں قبول فرمائے، امام ولی اثر حجت خدا علیہ السلام دے ظہور استعجیل فرمائے، قبولیت دعا واسطے مل کے صلوات پڑھو، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تعریف ہے اس خدا واسطے جڑا لائق کی تعریف ہے مگر محتاج تعریف نہیں، لائق کی عبادت ہے مگر کسی دی عبادت دا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی مخالف ہو جائے اس کی عزت اس کمی نہیں آتی، ساری دنیا اس نو سجدہ ریز ہو جائے اس کے مقام میں اضافہ نہیں ہوتا، مالک ملک ہے جس کے ملک دی حد کوئی نہیں، جس دی مملکت دی سرحد کوئی نہیں، ہر جات موجود ہے لیکن کسی نو نظر نہیں آتا، وہ مشرق وچ بھی رہندا ہے مغرب وچ بھی رہندا ہے، وہ زمینہ تے بھی موجود ہے آسمانہ تے بھی موجود ہے، اس نو کسے پاسے آنا تے جانا نہیں پوندا، وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، سن بھی رہی ہے اور ویکھ بھی رہی ہے، انسان نال محبت کرے دے، اس محبت وچ دو قسم دیاں نعمتاں عطا کیتیاں، کچھ نعمتاں جڑی دنیا داری واسطے فائدہ مند ہے، اور نعمتاں مشرک نو بھی دتیاں کافر نو بھی دتیاں، نیک نو بھی دیندا ہے تے گناہگار نو بھی دیندا ہے، کچھ او نعمتاں جڑیاں صرف مومن واسطے مختص کیتیاں، اور نعمتاں زیادہ نہیں، انہاں دی کل تعداد 14 ہے، انہاں دے پہلا بھی محمد ہے 14واں بھی محمد ہے، یہ 14 دے 14 محمد ہے، انہاں دی ذات طیب اور طاہر ہے، اے ہر قسم دے عیب تو پاک ہے، اے ہر قسم دے رجس تو دور ہے، طہارت و پاکیزگی انہاں دی بنیاد ہے، عصمت انہاں دا خاصہ ہے، علم انہاں دا زیور ہے، عبادت انہاں دی عاجزی ہے، امام انہاں دا عہدہ ہے، اور یہ آپ نہیں بنے اللہ انہاں بنا کے بھیجے، اے مثل رسول بھی ہے، اے 12 دے 12 مثل قرآن بھی ہے، اگر قرآن کی تفسیر تلاش کرنی ہے تو انہاں دے کردار چو تلاش کرو، اگر پیغمبر دی شریعت تلاش کرنی ہے انہاں دے شب و روز چو تلاش کرو۔ میں پھر ایک باری پیچھا لینا، جملہ قیمتی ہے کہ توجہ لینے کی،
اگر قرآن دی تفسیر تلاش کرنی ہے تو انہاں دے کردار چو کرو، اگر پیغمبر دی شریعت تلاش کرنی ہے تو انہاں دے شب و روز سو تلاش کرو، انہاں دی گفتگو شریعت محمد دی تشریح ہوندی ہے، انہاں دا کردار قرآن دی تفسیر ہوندی ہے، انہاں دی عبادت نو ویکھ کے عبادت کرن والا اللہ دا پسندیدہ ہوندا ہے، انہاں دے پیچھے ٹرن والا کم از کم اللہ دے نزدیک جنت دا مستحق ہوندا ہے، انہاں دی ولایت نو واجب قرار دیتا، یعنی سینے جنہاں دی ولا رکھسی تا ایمان قبول ہے، بلکہ میں آج سکتا جو ہر مومن دی مجبوری ہے انہاں دی ولایت، اگر انہاں دی ولایت نہ ہوئے تو اسلام سمجھ نہیں آندا، انہاں دی ولایت نہ ہوئے تو معرفت توحید نہیں ملدی، انہاں دی ولایت نہ ہوئے تو اطاعت نبوت دا سلیقہ نہیں آندا، انہاں دی ولایت نہ ہوئے تو اللہ دی عبادت دا طریقہ نہیں آندا، انہاں دی ولایت نہ ہوئے تو حق اور باطل دی پہچان نہیں ہوندی، انہاں دی ولایت نہ ہوئے تو انسانیت نو صراط مستقیم نہیں ملدی، انہاں دی ولایت نہ ہوئے تو ساری دنیا جہنم دا بالن بن جائے، کیونکہ جنت انہاں دی ولایت دا نہ ہے۔ خود پیغمبر فرمایا لو اجتمع الناس علی حب علی لما خلق اللہ النار، اگر ساری اولاد آدم علی دی محبت جمع ہوئے دی اللہ جہنم بناون دی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ انہاں دی محبت دنا جنت، بلکہ میں اور آسان لفظ چاکاں، انہاں دی محبت دا انعام جنت ہے، انہاں دی دشمنی دی سزا جہنم ہے، کیونکہ جیڑا انہاں دے نال محبت کرے گا وہ حقیقی دین اسلام تے عمل پیرا ہے، جیڑا انہاں دی محبت تو خالی ہے اس نو موت دی آخری ہچکی تک اسلام سمجھ نہیں آ سکتا۔ آج خوش نصیبی اس بندے دی جیڑا انہاں دے نال محبت کرے گا، اس تو بڑا خوش نصیب ہو ہے جیڑا انہاں دی سیرت پڑھ لیندے، اس تو بڑا خوش نصیب ہو ہے جیڑا سیرت پڑھ کے انہاں دے مطابق زندگی گزارن دی کوشش کرے دے، وقت اس بندے دنیا اور آخرت دی فکر کوئی نہیں جیڑا انہاں دی ولا بھی رکھے دے، انہاں دی سیرت بھی رکھے دے۔ انہاں 14 دا کردار ایک جیسے، انہاں دا کردار جدا جدا نہیں، انہاں دا فرمان ایک جیسے، انہاں دا کردار اور فرمان بھی ایک جیسا ہے، انہاں دی ذات بھی ایک جیسی ہے، خاصہ عصمت انہاں دی بنیاد ہے، اللہ انہاں نور بنایا، ہر رجس تو پاک کیتا۔ پھر اے نہیں ہے جو اے چھوٹے ہوندے ہور ہوندے، وڈے ہوندے ہور ہوندے، اے ساڈے کول ہے جو بچپنا اور زندگی ہے، جوانی اور زندگی ہے۔ آل محمد جڑے اللہ دی طرفوں بھیجے گئے وہ بچپن وچ بھی امام ہوندے، جوانی وچ بھی امام، بڑھیپے وچ بھی امام ہوندے۔ اچھا میں تو ایک ہولی دی گل دسی ونجا بھئی صلوات پڑھن نال، نعرہ مارن نال FIR نہیں ہوگی۔ خاندان زہرا پہ آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری گل سمجھ کے
ایک سلوات پڑھی نے پھرتے ٹھیک ہے، نہیں تو میں وقت دورا دے اجے تک زندگی ہو الامام امام ولو کان صبیا، امام امام ہوندا ہے چاہے ماں دی گود وچ ہوے، یہ حقیقت ہے۔ بچپن بھی امام حضرت امام حسن دے نال منسوب روایت ہے، سیدہ زہرا عرض کرے دی بابا جان میرا بیٹا حسن کسے کسے ویلے میری گود آسمان دی طرف ٹک ٹکی بد کے ویدہ ہے، اس دی وجہ کیا ہے؟ نبی فرمیدے زہرا تیری جھولی اچ بے کہ حسن لوح محفوظ دا مطالعہ کرے دے۔ منبع علم ہوتے یہ دنیا چاہ کے نہیں پڑھتے، اللہ انہاں پڑھا کے بھیج دے۔ دنیا چاہ کے انہاں کسی استاد کی شاگردی کی ضرورت نہیں، یہ اللہ کو علم لے کے آتے ہیں۔ توجہ کرے سو میرے پاس، امام دی جھولی بھی عالم ہوتے ہیں۔ ایک اور مولا حسن علیہ السلام نال روایت ہے جو جس ویلے چھوٹے جو ہوندے ہیں ظاہراً 2.5-3 سال گھارے جا کے آدھے ہیں والدہ گرامی قدر دی خدمت اما جان اگر آنکھو تو ان میں او وہی سناوا جڑی نان محمد تے نازل ہوئی ہے۔ گل سمجھ آئی؟ تو ان میں او وہی سناوا جڑی نان محمد تے نازل ہوئی ہے۔ ان 2.5-3 سال دا بچہ کے لگے تھے ایڈا وڈا لفظ کے لگے، وقت صرف سیدہ زہرا متھا نام چوم دیا، بوسہ دے کے تکیے جوڑ دے دیا۔ بی بی سیدہ تکیے جی میں تسیں جوڑے چلنے تے ٹک دے ہی نہیں پہ بیٹھا میں اوکھا لیکن میں بیٹھا ہاں۔ توجہ ہے میرے پاس؟ بی بی سیدہ تکیے جوڑ کے ممبر بنا دے دیا کہ میرا بیٹا میں ممبر بنا دیا، تو ممبر تے بے کے ایوے وہی بیان کر جیوے مسجد ہے تیرا نانا محمد بیان کرے گا۔ وقت بی بی پاک ممبر بنا دینا، حسن مولا ممبر تے بے کے او وہی سناوے نا جڑی پاک نبی تے نازل ہوئی۔ ایک دن جناب سیدہ عرض کریں دیا ریائی میرے بیٹے حسن دا لہجہ اور میرے باب محمد دا لہجہ ایک جیسے حسن اس سے لہجہ وہی سنیں دے جس لہجہ میرا بابا محمد مصطفیٰ بولے دے۔ علی فرمائے دے آج میں بھی سننا چاہتا، فرمایا ہونے حسن مسجد تو آسی دوسرا تھوڑا جا اولے ہو کے علیحدہ چھوپ کے توجہ کرے آئے یا علی چھوپ کے سنو حسن کا لہجہ کتنا خوبصورت ہے۔ علی ایک سائٹ دے ہو کے تشریف فرما ہوئے، تھوڑی دیر بعد حسن آئے اما جان جیڑی آج نانے تے وہی نازل ہوئی ہے او سناوا۔ بی بی بسم اللہ کی تھی تکیے جوڑ دیتے، حسن نو بہایا ہاں میرے بیٹے بیان کر میں سننا چاہتی ہوں۔ جلے حسن پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگو خاموش، بیٹا بولو، حسن خاموش۔ حسن کیوں نہیں بولے پہ توجہ فرمائے دے اما جان میں محسوس کر رہا آج میری گفتگو کوئی میرے تو بلند ہستی سماعت کر رہی ہے۔ میں یار اوپرلی سیڑھی پہ بیٹھنا ہے پھر وہ ایزی ہو جائیں گے آپ اوپرلی سیڑھی پہ۔ بیٹا ساری آنی دی ہے تلوی بھی اوپر والی ٹھیک ہے نا اوپر آگے اوپر والی ٹھیک ہے۔ آواز بلند الصلوات یا اللہ
تھوڑی زندگی دراز کن سے بندے آسے پھر شروع کر دینے میں پھر تو وہ وکری پڑھ دینا یہ وکری پڑھ دینا چاچا ایک ٹینشن ہے میرے بانی شیخ ہے سلوات پڑھ لو بابا سے بولا حسن مولا بچپن دے عالم وچ علم دی اعلی منزلت تے فائزان ساڈے عقیدے دا تقاضا یہ ہے جو امام عالم پیدا ہونا ہے اس نو اس دنیا چ آ کے علم حاصل نہیں کرنا پوندا پھر میں آپ ایک روایت پڑھی جو پیغمبر خدا فرمائے اے حسن حسین میری خوشبوئیں ہیں میں انعام دے جو جنت دی خوشبو آنی پھر جملہ ایک میرے ذہن چاہ گیا پیغمبر تو بعد مولا حسن جوانی تو پہلے دی عمر چ موجود ہے بچپن تو بعد تے جوانی تو پہلے توجہ ہے پڑھن والے تو پڑھ دین جو جیویں بچے کھیل رہے ہیں امام حسن بھی کھیل رہے ہیں نا میرا عقیدے دا تقاضا یہ ہے جو امام لہو و لعب تو پاک ہو گئے امام دا بچپن ساڑھے آر نہیں ہوتا طیب طاہر بچپن امام دا اور امام اپنی ذمہ داریاں فراموش نہیں کریں گے میں ایویں آدھا جو مدینے دی گلی کھلو کے مدینے دے جواناں نو اپنے نامے دی شریعت سمجھا رہے ہیں گل بڑی پیچیدہ نہیں ہے جنہیں چار آزاد ذریعے متوجہ ہو انہاں سمجھ ہو یعنی دو کان بھی میرے پاس ہیں تے دو اکھاں بھی میرے پاس ہیں یہ چار آزاد ذریعے گل سمجھنا لی مدینے دی گلی اپنے ہمسن جوانان اپنے نانے دی شریعت سمجھا رہے اس زمانے وقت دے حکمران دا ایک بیٹا بھی نال آ کے کھلو رہا ہمیشہ رائل فیملی جڑے اپنے آپ نو طاقتور سمجھے دیں انہاں دے اندر کوئی تھوڑا جا کمپلیکس بھی ہوندے اس نو پروٹوکول نہ ملیا جس کی وہ توقع رکھنا چاہتا اس ہولی ہولی تھوڑا جا اگاں آن کی کوشش کی تھی جنہیں امام بے کیا جو میرے امور تبلیغ دے وچ مداخلت کر رہا اس ویلے چھنک دے کیا دے یبن العبد پیچھا ہٹ کے کھلو یبن العبد لفظ سن کے ٹینشن ہوئی اپنے بزرگوار کو تشریف لے گئے بابا جی میرا تعارف کیا ہے کیا میں غلام زادہ فرمایا نہیں میرا لخت جگر ہے تو میرا سونا پتر ہے تو تن کے غلام زادہ صدے ہے حسن حسن تن غلام زادہ کیا ہے جیا اچھا ون اے کاغذ قلم دوات چاہت ایک گل لکھوا کے لیا میں نتیجہ دینے فیصلہ بات دینے لطف آوے سے ٹائم تے موک بھی گیا تو آتا چلو آخری گل سوڑ لو زندگی ہونے شاہ کاغذ قلم دوات چاہت لکھوا کے لیا میں تیج پڑھ گا جنہیں کاغذ قلم دوات چاہ کے سامنے آیا حسن رخ پھیر لیا اور دوسرے پاسوں آئے حسن مولا ٹرنا شروع کر دیتا جملہ سمجھ لے اللہ دا نام کاغذ قلم دوات چاہ کے او پیچھا حسن مولا نانے دی قبر تے آئے او جوان بھی نال پہنچے حسن فرمیندے نانا زمانے دی تبدیلی وے کہ نہ لوگوں کو لوتے کاغذ قلم دوات منگی آئی اے دے دے
اجے دے دن میں لیندہ نہیں امام ہر زمانے چپنی اہمیت رکھ دے اپنے بھی پتہ ہے جو یہ عظمت دا مالک ہے غیرن بھی پتہ ہے یہ عظمت دا مالک ہے اگر غیرن ہوئے گل نہ پتہ ہوندی تو زہر دے جام نہ پیویں دے ایک باری نہیں 3 باری زہر ملی پہلے زہر مل لیا ہی اپنے نانے دے توسل نال دعا منگ دیا اللہ شفا دینا روایت آدھی ہے جیڑی زہر 26 سفر شام دے ویلے ملی ہے اس نوادے زہر ہلاہل مدینہ بلکہ پورے عرب دے طبیبہ دا متفقہ فیصلہ ہی جو زہر نہیں بناونی انہاں روم چو منگوائی ہے ایڈی سخت زہر آئی اگر کسی تالاب سے قطرہ سکتے ہو جتنے حیوان مچھلیاں سمیت اس پانی چران دن تڑپ کے باہر آوے بلکہ میں ایک جاتے اور اس زہر دے بارے پڑھیا اگر دودھ دینا لے جانور دے سنگ تے یا مچھے تے اس زہر نو لگا دیتا جائے اس دے دودھ دی جاتے خون جاری ہو ویدا اے او زہرائی جڑی روزہ دار امام حسن ہوئی جلے زہر آلود پانی امام دے سامنے رکھیا تے امام ایک گھوٹ بھرے ہے نا جملہ بڑا اوکھانے اس کا اتنا شدید اثر ہویا ہے جو امام دے ہاتھ کمبن لگ پہ جڑا کاسا پانی دا او زمین تے چھڑ گئے پانی جلے زمین تے بٹیج گئے علماء لکھ دن اس پانی دے وچ اتنی حدت آئی جو زمین پھٹ گئی ہے